میرے بھائیوں، اگر کوئی چھوٹا بچہ یا بچی اگر بچپن میں، وہ چھوٹی سے بچپن کے اندر اگر نیک ہو نا، تو اس کا اثر اس کی نسلوں میں جا کے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، کوشش کرتا ہوں تاکہ ہلکا پھلکا رہے، آپ کو سمجھ آتا رہے۔ موضوع وہی ہے، ایک اثر ہوتا ہے عمل کا، اچھے عمل کا، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ اجر ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، تو ایک گھر سے ایک ماں بیٹی کا مکالمہ، آپس میں بات چیت کر رہی تھی ماں بیٹی۔ ماں نے کہا بچی کو، چھوٹی بچی، بیٹا دودھ میں پانی ملا لو۔ تو بیٹی نے آگے سے کہا کہ ہمارے خلیفہ نے ملاوٹ کرنے سے منع کیا ہے۔ رات کا وقت حضرت عمر گشت کر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ماں نے بیٹی کو کہا دودھ میں پانی ملا لو۔ بیٹی نے آگے سے کہا کہ ہمارے خلیفہ نے منع کیا ہے ملاوٹ کرنے سے۔ ماں نے کہا رات کا وقت ہے، کہاں خلیفہ دیکھ رہا ہوگا؟ تو اس چھوٹی سی بچی کا جواب سننے والا ہے، کہنے لگی ماں خلیفہ نہیں دیکھ رہا تو خلیفہ کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ کیا ذہن تھا اس بچی کا، کیا تربیت تھی! خلیفہ نہیں دیکھ رہا تو خلیفہ کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ بچی جب جوان ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بیٹی کی شادی اس بچی سے کر دی۔ ابھی بھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی شادی اس بچی سے کر دی جب جوان ہوئی، اور یہ بچی، مورخین لکھتے ہیں، یہی والی بچی بعد میں اسلامی تاریخ کے عادل ترین خلیفہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ کی نانی بنی۔ ایک چھوٹی سی بچی کی آپ تربیت کر دیں، اس کے نیک اعمال کا اثر اس کی نسلوں میں ظاہر ہوگا۔ کہ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں نا یہاں، ماں باپ نے بھیج دیا دین پڑھنے کے لیے، یہ صرف اپنی زندگی میں تو اس کے اثرات ہوں گے، ان کی نسلوں میں، ان کی اولاد میں، ان کے گھروں پر اس کے اثرات ہوں گے انشاءاللہ۔ پورے ملک پہ اس کے اثرات ہوں گے، پوری دنیا میں اس کے اثرات ہوں گے، اجر اللہ آخرت میں دے گا انشاءاللہ۔ اگر انسان ہر انسان چاہتا ہے میرے مال میں اضافہ ہو، میری عمر میں اضافہ ہو، ہر انسان چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اس کے مال میں اضافہ ہو، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے صلہ رحمی کرے۔ من اراد ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، میری عمر میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، رشتوں کو نبھائے، رشتوں کو توڑے نہ۔ اس حدیث کی تشریح میں جب میں نے یوں کہا کہ جب کوئی شخص، ترجمہ کیا میں نے حدیث کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے صلہ رحمی کرے۔ تو ایک سیدھا سادہ اشکال ذہن میں آپ کے آتا ہے، آپ طلباء کے خاص طور پر، کہ عمر تو زندگی تو لکھی جا چکی ہے،
وہ تو ماں کے پیٹ میں روح پھونکتے ہوئے لکھی گئی تھی 4 چیزیں. اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کے اعمال کیا ہوں گے، وہ شقی ام سعید، حدیث آپ کے ذہنوں میں. تو رزق اور زندگی تو لکھ دی جاتی ہے، اضافے کا کیا مطلب؟ تو بعض محدثین نے پتہ کیا لکھا؟ بعض محدثین نے لکھا کہ اس سے مراد خیر و برکت ہے، کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے دیتا ہے، اس کی عمر میں اللہ خیر ڈال دیتا ہے. اکثر محدثین نے یہی لکھا، لیکن ایک محدث نے تو کھل کے لکھا کہ نہیں، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ وہ اشکال تو پھر باقی ہے کہ رزق تو طے ہو چکا پہلے سے، اضافہ کہاں سے ہوگا؟ اور عمر زندگی طے ہو چکی ہے، پھر اضافہ کہاں سے ہوگا؟ تو اس محدث نے جواب دیا آگے کہ اللہ نے طے کر دیا تھا کہ اس کا رزق اتنا ہے، اور ساتھ ہی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ صلہ رحمی کرے گا، لہذا اس کی عمر میں اضافہ کر دیا گیا. رزق لکھا ہوا تھا، اللہ نے وہاں کہہ دیا، لکھ دیا تقدیر میں کہ یہ اچھے عمل کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے. اور عمر بھی اس کی لکھی ہوئی تھی، طے شدہ، لیکن اللہ نے تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کی عمر اتنی ہے، لیکن یہ صلہ رحمی کرے گا، لہذا اس کی عمر میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے. گویا کہ محدث کا یہ لکھنا، کہنا مقصود یہ تھا کہ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، لہذا عمر میں اضافہ ہوتا ہے صلہ رحمی کرنے سے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے صلہ رحمی کرنے سے، دنیا میں آخرت میں. بس اب وقت مکمل ہوا چاہتا ہے، آپ حضرات سے آج صرف اتنی گزارش کی. ابھی فہرست ظاہر ہے نیک اعمال کی، اب آپ ذہن چلاتے جاؤ، ذہن چلاتے جاؤ، آپ کو بہت قرآن و سنت سے دلائل ملیں گے. لیکن بعض جگہ آپ الجھتے بھی ہیں، یہ طلبہ خاص طور پر، اور یہ عوام نے بھی مجھ سے بہت سوال کیے یہ والے، کہ مولانا یہ کہتے ہیں کہ صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے. حدیث الصدقۃ رد البلا، یہ تو حدیث نہیں ہے، بولا جاتا ہے عام طور پر، لیکن یہ ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، موضوع حدیث کا ذکر ہی نہیں کرتے محدثین. الصدقۃ رد البلا حدیث نہیں ہے، لیکن یہ مضمون موجود ہے حدیث، الفاظ نہیں ہے. الصدقۃ تدفع میتۃ السوء، یہ صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے. ٹھیک. اب مجھے بعض لوگوں نے سوال کیا، اب آپ نے جواب فوراً ذہن میں رکھنا ہے، کم از کم آپ طلباء نے جو عالم بن رہے ہیں، علماء کو سب معلوم ماشاءاللہ. وہ یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ انسان صدقہ دیتا ہے تاکہ مصیبت ٹل جائے، بیماری دور ہو جائے. ٹھیک، صدقہ دیا تاکہ بیماری دور ہو جائے، مصیبت ٹل جائے. اس نے صدقہ دیا، مصیبت ٹل گئی. ٹھیک ہو، یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اس صدقے کا اس کو ثواب آخرت میں ملے گا کہ نہیں؟ کیونکہ اس نے صدقہ کس لیے دیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ مصیبت ٹالنا. مصیبت ٹل گئی، اب اس کا صدقہ دینے کا ثواب اس کو آخرت میں ملے گا یا نہیں؟ جواب مجھے آپ طلباء سے چاہیے. ملے گا. اور یہ جو مصیبت ٹلی ہے، یہ صدقے کا کیا ہے؟ اثر. یہ صدقے کا اثر، اور اس کا اجر اللہ کہاں دے گا؟ آخرت میں. اسی جیسا ایک اور سوال طلباء کے لیے. بندہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، یا اللہ میری ضرورت پوری کر دے. ٹھیک، صلاۃ الحاجت.
تو صلاۃ الحاجت پڑھی اس نے 2 رکعتیں تاکہ میری یہ مشکل دور ہو جائے یا مجھے میری ضرورت پوری ہو جائے. اس نے 2 رکعتیں پڑھی، وہ حاجت پوری ہو گئی. اب اس کو ثواب آخرت میں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ جو اس کی مصیبت ٹلی ہے، یہ حاجت پوری ہو گئی ہے 2 رکعت پڑھنے سے، یہ کیا ہے؟ یہ اثر ہے جو دنیا میں اللہ نے ظاہر کیا، اور اجر کہاں اللہ دے گا؟ آخرت میں.